ہمارے ساتھ آج سورۃ الحجر ہے۔ آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو قرآن مجید کی صداقت پر بہت بڑی دلیل۔ لکھے اکٹھے گئے، پڑھے الگ الگ گئے۔ الف لام را، ان کے معانی کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھا نہیں، جبریل امین کو ملے نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ اتارے نہیں، اور آپ نے اپنی امت کو بتائے نہیں۔ اس وجہ سے تمام ترجمے والے قرآن مجید اس کے نیچے جگہ خالی چھوڑتے ہیں، معانی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد یقیناً قرآن مجید کی صداقت کی بات ہو رہی ہے۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیات اور نشانیاں جو آپ کو پیش کی جانے لگی ہیں، یہ اللہ کی کتاب کی ہیں اور بار بار پڑھی جانے والی روشن کتاب کی دلیلیں ہیں۔ ان میں سے 14ویں پارے کا آغاز ایک حقیقت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج نہیں تو کل ایک وقت آنے والا ہے کہ کافر لوگ اس وقت پچھتائیں گے اور پھر چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے، اسلام قبول کر لیا ہوتا، سینے سے گلے سے لگا لیا ہوتا، سر تسلیم خم کر لیا ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیجئے، انہیں کھانے پینے دیجئے، انہیں موج مستیاں کرنے دیجئے، اور ان کو ڈھیل دیجئے، ان قریب آنکھیں کھل جائیں گی، پتہ چل جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، برباد کر دیں، شہر اجاڑ دیے، مگر انہیں عبرت نہ ملی۔ قسمت لکھی جا چکی ہے، فیصلے کیے جا چکے ہیں، اور کسی بھی قوم کا جب ٹائم آتا ہے تو پھر ہم اس کو پل بھر کی مہلت نہیں دیتے، نہ جلدی نہ دیر۔ یہی وہ صورت ہے جس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو اتارا بھی ہم ہی نے ہے اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں۔ پہلے بھی میں نے اس حوالے سے اشارہ کیا تھا کہ کتاب اللہ کی جلد پھٹ سکتی ہے، ورق کٹ سکتا ہے، بھگوئیں تو بھیگ جاتا ہے، کوئی اسے گرائے تو یہ نیچے گر جاتی ہے۔ لوگوں نے آگ بھی لگائی، ورق نے آگ پکڑ لی، اور لوگوں نے اسے لیٹرینوں میں معاذ اللہ پھینکا، یہ گر گیا۔ یہ نہیں گرا، گرانے والے گرے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذاکرے میں، ذہن میں، حافظے میں، دل میں، دماغ میں، وجود میں، سینوں میں، یہ قرآن محفوظ ہے، رہے گا۔ کتاب تو پھاڑی جا سکتی ہے اور آگ چیرے جا سکتے ہیں، حفاظ کو قتل کیا جا سکتا ہے، شہید کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سلسلہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ رہتی دنیا تک وہ اسے ختم کر سکے۔ اس کے محافظ ہم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ روح زمین پہ کوئی بھی کتاب اس کی ثانی نہیں ہے جسے 55 سے لے کے 55 تلک، 55 سے لے کے 100 تلک، عمر کے آخری حصوں تلک پڑھنے والے، ناظرہ، حفظ کرنے والے، اتنے زیادہ حلقات بیٹھنے والے، مجلسیں بیٹھنے والی، کلاسز لگنے والی، اور اس کو پڑھنے والی اور پڑھانے والی دنیا کے اندر کوئی دوسری تعداد اتنی کسی اور کتاب کی نہیں ہے، اور یہ اللہ کی حفاظتوں کے ذمے کی ایک زندہ دلیل ہے۔ اور اسے ہم اعجاز القرآن بھی کہتے ہیں، اس کا زندہ معجزہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ایک حقیقت بیان کرتے ہیں کہ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، امتوں کے پاس جب بھی کسی بھی نبی کو بھیجا گیا ہے انہوں نے اسے جھٹلایا ہے۔ کسی نے یہ کہہ کے کہ تو رسول نہیں، کسی نے یہ کہہ کے کہ تو ہم جیسا بشر ہے، کسی نے کہا
کہ بشر کو جو ہے وہ نبوت مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بشریت کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی نور ہے کہ جو اس سسٹم کو چلا پائے گا. اور اللہ نے اپنی رسالت فرشتوں کے حوالے سے تو نور میں رکھی ہے، لیکن انبیاء یہ سارے اللہ نے رجال بنائے ہیں، عورتوں میں سے نہیں، جنوں میں سے نہیں، یہ صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں. اور ہر مسلک نے جو نبی کی پہلی تعریف میں پہلا جملہ لکھا ہے وہ یہی ہے، ہوا انسان، کہ وہ انسان ہے. اور ان میں سے رجال، یہ رجال ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ نبوت کسی عورت کے سر یا دیگر کسی مخلوق کے سر نہیں رکھی ہے، یہ تاج صرف حضرت انسان میں سے اللہ نے مردوں کو دیا ہے. کیوں؟ یہ میرا مالک بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں وہاں تک کسی کی اپروچ نہیں ہے. جن جنات شیاطین کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ایسے نہیں، یہ دلیلیں مانگتے ہیں. اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے باقاعدہ کھول کے دکھا دیں اور ان کو کہیں کہ چڑھو اور داخل ہو جاؤ، تو پھر یہ کہیں گے لقالوا انما سکرت ابصارنا، ہماری نظریں بند ہے. بھائی ہمیں نظروں کا کوئی دھوکہ ہے. ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو عامی عربی ہوتی ہے نا یہ اور ہوتی ہے اور قرآن کی عربی اور ہے. مثلا اگر ہم نے فصحا میں کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں اغلق الباب، دروازہ بند کر دیجئے. وغلقت الابواب، یہ اغلق یغلق سے باب میں سے لے آنا، ہم اسے فصحا سمجھتے ہیں. عرب لوگ یہ لفظ بولتے ہی نہیں، وہ جہاں بھی ہوں سکر الباب سکر النافذہ. تو یہ لفظ جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یہ بھی فصحا کا لفظ ہے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقالوا انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں بند ہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ سکر الباب تو معنی یہ ہے کہ یہ بھی فصحا کے لفظ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ معروف نہیں ہے یا زیادہ مستعمل نہیں ہے. اور ساتھ میں کہیں گے بل نحن قوم مسحورون، یہ کوئی دلیل یا معجزہ نہیں ہے، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا. اس قدر ظالم لوگ ہیں یہ کہ نبوت کی زبان صداقت کو اور وحی کی حقانیت کو یہ تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں ابراج بنا دیے، بروج بنا دیے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. برج کیا ہوتا ہے؟ آج کل جو آپ کو مختلف ہوٹلز کے بلڈنگوں کے ٹاورز نظر آتے ہیں نا، ان کے اوپر عرب لوگ ابراج بولتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آسمانوں کے کس قدر برج رکھے ہیں، ٹاور رکھے ہیں، بلند و بالا رکھے ہیں، ان میں کیا کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا. اب یہ ہماری گلیکسیز ہوں، کہکشائیں ہوں، ان میں آبادیاں ہوں، ہماری زمین کے کتنے برج ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا بڑے بڑے برج الٹ گئے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے انسانی آبادیوں کے علاوہ کیا کیا کہاں کہاں آباد کر رکھا ہے. بہرحال یہ معاملہ ہے. اسی طرح اگر شیاطین کچھ چھیننا چاہیں تو آسمانوں سے جا کے چھین نہیں سکتے. ہاں اگر چھپ کر کے کہیں کان لگا کے کوئی بات چوری چھپ کے سننے بھی لگیں تو ہم ان کے پیچھے شہاب ثاقب جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں. اور پھر یہ جو ستارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ان کو شیاطین کو، مردت الشیاطین کو مارنے کے لیے اور بھگانے کے لیے یہ سسٹم رکھا ہے. باقی اللہ کے معاملے اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد انسانی تخلیق اور بڑا اہم نقطہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کے گارے سے بنایا ہے. اور وہ بھی جب پانی پڑا جگہ کالی اور سیاہ ہو جائے تو ہم نے اس حمأ مسنون، جلی ہوئی مٹی سے، بدبودار مٹی سے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے پانی کی بوند سے بنایا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، نوجوان بزرگ. ہم نے ایک جملہ بڑا کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ انسان گندے پانی سے بنایا گیا.
اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیر تو کہا ہے، گندے کا لفظ ہم نے خود ترجمے میں ڈالا ہے۔ بڑا فرق ہے حقیر میں اور گندے میں۔ آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ گندا ہو ضروری نہیں ہے۔ دنیا نے اس کو معمولی جانا ہے۔ یہ قیمتی کتنا ہے اس سے پوچھئے جس کے سپرم نہیں ہے، جس کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ وہ لاکھوں لگانے کو تیار ہے کہ مجھے اللہ اولاد دے دے، میڈیسن کھاتا ہے، معلوم نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ تو یہ بڑا قیمتی پانی ہے۔ باقی رہا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی گندے پانی سے انبیاء کو پیدا نہیں کرتے، معاذ اللہ، ذرا سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ جنگی مسلکی ماحول پیدا کر دینا اور ہار جیت کا چکر، اور پھر اس چکر میں چلے جانا جی اگر یہ پاک ہے تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ ہر پاک چیز کھائی جانی ضروری نہیں ہوتی ہے۔ کھائی جانے والی چیزیں کھائی جاتی ہیں جو حلال ہوں، اور ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز جو ہے وہ کھانی بھی ضروری ہے۔ فرق سمجھیے، حلال کے مد مقابل حرام ہے، حرام نہیں کھایا جائے گا، حلال کھایا جائے گا۔ پاک کے مد مقابل نجس ہے کہ انسان نجس اور گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ماں ہمارے لیے نجس نہیں ہوتی، حرام ہوتی۔ گدھا حرام ہے، اسے نجس نہیں بنایا گیا۔ اگر نجس ہوتا تو میرے محبوب اس پہ بیٹھ کے کبھی بھی نماز نہ پڑھتے۔ تو جو لوگ یہ فرق نہیں کر سکتے، 8 سال فقہ پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور مدارس کی خاک چھانتے ہیں، دالیں پیتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر اپنی عقل کا قصور سمجھیں اور اس کا فطور سمجھیں، اللہ کی کتاب کو بلیم نہ دیں۔ اللہ کی کتاب میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا وہی واقعہ، اور یہاں اسے جس انداز میں دہرایا ہے کہ اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ تو نے اس کو جو ہے وہ جلی مٹی سے پیدا کیا ہے، گارے سے پیدا کیا ہے، میں نور سے پیدا، آگ سے پیدا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے جواباً جب اس نے مہلت مانگی تو کہا تھا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ابلیس تیرے اوپر لعنتیں ہماری، پھٹکار دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ اور لعنت کا معنی ہوتا ہے جسے آپ اپنے سے دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے دور کر دیا۔ بہرحال اس نے چیلنج لگایا اور کہا کہ قال رب بما اغویتنی، جو تو نے مجھے اغوا کیا ہے نا، گمراہ کیا ہے، اس نے جرم اپنے ذمہ نہیں لیا، اللہ کے کھاتے ڈالا۔ تو نے مجھے جو ہے وہ گمراہ کیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں دنیا کی زندگی اور زمین اور یہ نعمتیں ہر رستے پہ بیٹھ کے مزین کر دوں گا۔ تیرا رابطہ، تیرا گھر، تیرا تعلق، تیری بندگی، تیری عبادت، تیری ریاضت، تیرے احکام اور تیری نواہی کو ماننے والا میں مشکل ترین کام بنا دوں گا۔ انہیں تاش بیٹھ کے گھنٹوں کھیلنا تو آسان لگے گا، جوا کھیلنا آسان لگے گا، گندی بدبودار شراب پینی اچھی لگے گی، لیکن حلال ان کو پینا جو ہے وہ ذرا مشکل لگے گا۔ یہ میں ایسا کر دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ایک بھی بندہ تیری طرف نہیں آنے دوں گا، سب کے سب میرے۔ اللہ نے جب اس کی بات نقل کی تو ساتھ میں اسی سے استثناء کروایا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ جو تیرے خالص بندے ہوئے وہ میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ آپ نے چیک کرنا ہے، میں نے کرنا ہے کہ آپ اور میں خالص ہیں کہ نہیں۔ اگر خالص نہیں ہے تو پھر کسی اور کے ہیں۔ دیکھیے، کوئی دوسرا مجھے خالص سمجھے یا نہ سمجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو کم از کم اپنے آپ کو سمجھوں نا کہ یار میں مخلص ہوں، اور میں نظر ثانی کرتا رہوں، ثواب دید دیکھتا رہوں۔ ہم یہ تو روتے رہتے ہیں کہ دودھ خالص نہیں ہے، آتا ہے مگر خالص نہیں، پیسے دیتا ہوں خالص نہیں، پانی ٹھیک نہیں۔ اگر ٹھیک نہیں تو فلٹر لگوائے ہوئے ہیں نا فیصل آباد نے، گھروں میں نیچے زمین والا پانی آپ نہیں لیتے کیونکہ خالص نہیں۔ اسی طرح اخلاص فی التوحید اور اخلاص فی الدین، اس کے اوپر شیطان کا وار نہیں چلتا، اور اگر چلانے بھی لگے تو رب اس کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ صراط مستقیم میرے ذمے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندو پہ تیرا وار، تیری دلیل، تیری سلطان، تیری کہانیاں، تیرے قصے، تیری کہاوتیں، تیری داستانیں، یہ ٹپے شپے نہیں چلیں گے۔
اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے لوگوں، میوزک تقریباً ہر بندے پہ اثر کر گیا ہے، ہر گھر میں سرایت کر گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ لوگ ہیں. مجھے یاد ہے کہ BBC لندن جب لگتا تھا تو اس میں تھوڑی سی سیربین سے پہلے کوئی میوزک آتا تھا. ابو تیار بیٹھے ہوتے تھے کہ ریڈیو لگایا ہوا ہے، خبریں سننی ہے، کب اس کو بند کیا جائے، بیٹا بند کر دیں. اور اگر کہیں ایک آدھا سیکنڈ چل گیا تو ہماری شامت ہوتی تھی. یعنی ان لوگوں میں ایک اس چیز کی نفرت تھی. اور آج ہم سب ایزی ہو گئے، ریلیکس ہو گئے. یہ بیلوں کی آوازیں بیت اللہ کے اندر سنائی دے رہی ہیں، مسجدوں میں وہی میوزک چل رہا ہوتا ہے، قرب و جوار میں شادیوں میں سب چل رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندو پہ تیری دلیل نہیں ہے، الا من اتبعک من الغاوین، جو گمراہ پھر تیری طرف بھاگیں گے نا بدبخت. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر ان کی اور تیری یہ سب کو ملا کے میں جہنم میں ڈالوں گا. لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم. تو میں ونڈیاں پا کے جے نہ پہ جاں تو رب محمد نہ کی. یہ سورۃ الحجر. اب اللہ تعالیٰ متقین کا ذکر کرتے ہیں. متقین جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. کہا جائے گا سلامتیوں کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ہم ان کے دل کے اندر سے، سینوں کے اندر سے جو کوئی انسان میں بغض، نفرت، کینہ ہوتا ہے سب نکال کے رکھ دیں گے. اور یہ بھائی بھائی ہوں گے. یہ آمنے سامنے پھٹے لگے ہوئے ہیں، اور یہ پھٹے وہ والے نہیں، یہ ہیں پلنگ، شاہی تخت لگے ہوئے ہوں گے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور مزے سے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. نہ ان کو تھکاوٹ ہوگی، اور نہ کوئی آ کے کہے گا ہوں جی ٹائم ہو گیا اٹھو تے چلو. جتنے مرضی اچھے VIP ہوٹل میں آپ چلے جائیں. ابھی آپ نے ان دنوں دیکھا جب یہ ماحول بنا ہے جنگ کا، تو جو لوگ پھنس گئے ہیں، حکومتوں نے کہا ہے کہ جناب انہیں ہوٹل سے نہ نکالا جائے، انہیں رہنے دیا جائے، ہمارے مہمان ہیں. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں تھکاوٹیں بھی نہیں، نہ بیٹھ کے یہاں تو تھک جاتے ہیں نا، کبھی کرسی پہ، کبھی نیچے، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی لیٹ گئے، کبھی کچھ ہو گئے. جنت میں تھکاوٹ نہیں ہے، جنت میں سے کوئی اٹھائے گا نہیں، جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی اپنے بندو کو کہہ دو، میرے بندو کو یہ آواز دے دو، آواز نکال دو، نبئ عبادی، میرے بندو کو خبر دے دو. آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ چکی ہے، اگر نہیں پہنچی تو آج سن لیں. انی انا الغفور الرحیم، دنیا میں معاف کرنے والا ہوں، آخرت میں پکڑنے والا ہوں. دنیا میں گناہ لے کے آ جاؤ، موت سے پہلے پہلے معاف کر دوں گا. موت جرم پہ، کفر پہ، شرک پہ، بغاوت پہ، سرکشی پہ ہو گئی، پھر میں رحیم ہوں. پھر افنجعل المسلمین کالمجرمین، جنہوں نے پیپر دیے ہیں، جو امتحان میں بیٹھے نہیں، دونوں کا رزلٹ برابر نکال دیں. ایک نے پڑھی نہیں نماز، کبھی آیا ہی نہیں، اور ایک نے ساری زندگی میرے در پہ گزار دی ہے، دونوں برابر کر دوں. الرحیم، آج میں رحم اس پہ کروں گا قیامت کے دن جس نے دنیا پہ اپنے بارے میں رحم کا سوچا ہوگا. اور جو انکاری بن کے رہا ہے میں اس کے لیے رحیم ہوں، اور جو میرا جھک کے مٹ کے رہا ہے اس کے لیے میں غفور ہوں. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دنیا میں میرا تمہارا تعلق رحمان کا ہے، نافرمان بھی رہو گے دیتا رہوں گا، مگر آخرت میں تمہارا میرا تعلق جو ہے وہ عادل کا ہے، اسی حساب سے ہوگا. اور دلیل الرحیم، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے متصل بات کہا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. لوگوں میری پکڑ اور میرا عذاب کوئی معمولی نہیں ہے، انتہائی دردناک ہوگا، انتہائی دردناک ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، مہمانوں کی آمد، لوط علیہ السلام کی قوم، اور پھر ان کے جو ہے وہ بالکل بے باکیاں اور اللہ کے ساتھ چلاکیاں. اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے کہا ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. محبوب تیری عمر کی قسم، انہاں دی اکھاں تے پردے پے گئے نے، انہاں نو نشہ چڑھیا ہے. یہ نشے میں ہے، قوم نشے میں ہے. اگر نشے میں نہ ہوتے تو جتنی دلیلیں پیچھے دی جا چکی ہیں، آیات لائی جا چکی ہیں، خبریں بتائی جا چکی ہیں، قومیں برباد ہو چکی ہیں، ہم ان کو بار بار واقعات ریپیٹ کر کر کے بتا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. اللہ نے اعلانیہ طور پہ ان کے اوپر چمک دمک کی ایسی چیخ ڈالی، ان کو نیچے سے اٹھایا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا.
اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نومینیٹڈ پتھروں سے ہم نے بارش کر دی، جس کے ذمے تھا اسی کو لگنا تھا. ایک تو ہوتا نا کوئی نشانہ چک جاتا ہے، خطا ہو جاتا ہے، ایسے نہیں تھا. یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا سورۃ الفیل میں. وہاں بھی نومینیٹڈ. ابھی رپورٹیں آ رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ ایران کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ جو ہوا، اپنوں نے کیا، کہاں سم رکھی گئی، کیسے نشاندہی کی گئی، کیسے مخبری کی گئی، اور نشانہ عین اس جگہ پہ لگا. اور ہمارے ہاں یہ مشورے جا رہے ہیں کہ اپنی بڑے بڑے جو لوگ ہیں اپنی میٹنگز اس دشمن کو دشمن سمجھیے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ چوری سے چپکے سے، یہ کھل کے اب سامنے نہیں آتا، یہ اپنی وارداتیں کرتا ہے. لہذا وطن کی کریم اور عظیم لوگ، ہمارے جو بڑے بڑے کمانڈرز ہیں، ان کو ذرا اپنے اس چیز پہ، ظاہر ہے ان کی نظر ہم سے وسیع ہے اس معاملے میں، وہ رکھتے ہیں تو دشمن کا. لیکن اللہ رب العزت جب کسی سے پھر پہلے تو دشمنی کرتے نہیں، کوئی دشمنی پہ اتر آئے تو پھر رب نومینیٹڈ سجیل، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے تھے، یہ گولی بن کے اس کو لگنا ہے. یہ ابابیلی نامی ڈرون جب اپنے میزائل ان کے پنجوں سے نکل کے لگتے تھے تو پھر فجعلہم کعصف معقول، پھر وہاں بھوسا نظر آتا تھا اور پوری بلڈنگ کا ملبہ نظر آتا تھا، کچھ اور نہیں دکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حالت کر دی قوم لوط کی. یہ بات سمجھانے کے بعد اللہ رب العزت اصحاب الایکہ کا، اصحاب الحجر کا، مختلف قوموں کا، قوم عاد سمود کا، ان کے تذکرے اور یہ بیان کرتے ہوئے آگے چل کر کے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بغیر حق کے نہیں بنایا. قیامت تیار کھڑی آنے کو، یوں سمجھ لو آ چکی ہے، تو تھوڑا ذرا کنٹرول کرو، اپنے آپ کو کور کرو. تیرا رب بڑی ٹیکنالوجی والا، علم والا ہے. اور یہاں ہے وہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے الف لام اور را کے بعد قرآن مجید کی صداقت کی بیان کی، حفاظت کی بات کی، اور یہاں پہ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبع المثانی بھی دی ہے اور الگ سے قرآن بھی دیا ہے. یہ واو عاطفہ ہے اور عطف مغایرت کے لیے ہوتا ہے. ام القرآن اور ہے، قرآن اور ہے. ام القرآن خلاصہ ہے، اس میں سارے قرآن کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے. اس لیے بے شمار لوگوں نے دعوے کیے ہیں، اور یہ بات سچ ہے، صرف دعویٰ نہیں حقیقت ہے، کہ اگر فاتحہ کی صرف 7 آیتیں لے کے قرآن مجید کی ہر آیت کو، اس کے اوپر جو احکام ہیں، جو اخبار ہیں، جو نواہی ہیں، جو خبریں ہیں، جو قصص ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے دیگر معاملات بیان کیے ہیں، اصول ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، وہ سارے کے سارے سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتوں کے کوزے میں سمندر اور دریا بند ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اگر یہ ریپیٹ نہیں ہوتی، بار بار نہیں پڑھی جاتی، ہر نماز کی ہر رکعت میں نہیں پڑھنی، تو پھر سبع المثانی کیا ہے؟ یعنی اس جملے پہ غور کیا. آگے ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، ٹھیک ہے، قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو. والقرآن العظیم، الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن ہے، جب بھی پڑھا جائے گا چپ رہا جائے گا. میں نے کسی وہابی کو بھی یہ پڑھتے نہیں دیکھا. روح زمین پہ ایک بھی فرد مجھے ابھی تک زندگی میں لائیو ایسا نہیں ملا جو کہے کہ جناب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو میں قرآن پڑھوں گا. ام القرآن کی حضور نے اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، وہ پڑھا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت محبوب کو کہتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو کلمہ پڑھ رہا ہو نا، کلمہ، اس کے لیے اپنے کندھے نرم رکھا کریں، اکڑا نہ کریں، مارا نہ کریں، زیادتی نہ کیا کریں، جھکے جھکے سے رہا کریں. اور محبوب ان کو یہ کہہ دو وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، بھئی میں ڈراتا ضرور ہوں لیکن میرے ہاتھ میں لست علیہم بمسیطر، ڈنڈا سوٹا لے کے مارنے نہیں آیا، مجبور کرنے نہیں آیا. لے لو گے تو تمہارا فائدہ، نہیں لوگے تو تمہارا نقصان. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، مرضی ہے شکر گزار بنو، مرضی ہے نہ شکرے بنو. اب بات آگے چل پڑتی ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کہتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم ہے آپ وہ کریں. مشرک نہیں ملتے تو نہ ملے، نہیں کرتے تو نہ کریں، نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان سے اعراض کریں.
انا کفینا کل مستہزئین، محبوب یہ جتنے مذاق کرنے والے ہیں نا، ٹھٹھا مخول، کہانیاں، قصے، لطیفے بنانے والے، باتیں بنانے والے، ہم اکیلے آپ کو کافی ہیں، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہ بڑی تسلی ہے حضور کو۔ لیکن اسی آیت کے متصل بعد جو لفظ ہے، یہ مستہزئین کون ہے؟ اس کے شروع میں ہے یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اور ماں بعد کیا ہے؟ اللہ تعالی الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر۔ کوئی مت سمجھے کہ مشرک میری امت میں نہیں، آپ کی یہ امت، امت الدعوہ، امت الاستجابہ۔ یہ پہلے مشرکین، پھر کہا انا کفینا کل مستہزئین، اور آگے تعریف کی کون ہے مستہزئین؟ جو مذاق یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ اور معبود بناتے ہیں، کسی اور کو مشکل کشا ٹھہراتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، منتیں مانتے ہیں۔ کبھی سیاق و سباق سے آیت ایک پڑھے نا پوری، تو سمجھ آ جاتی ہے قرآن اپنی تشریح خود کر رہا ہوتا ہے، وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورت النحل شروع ہوتی ہے۔ سورت النحل سے مجھے یاد آیا، شہد کی فیکٹری پکڑی گئی لاہور میں اگلے دن، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ جو ہمارے ہاں 3,000 روپے 6,000 روپے بک رہا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی گارنٹی اور وارنٹی کے ساتھ مشہوریاں لگ رہی ہوتی ہیں، گلوکوز لے کے، کچھ چیزیں لے کے، کچھ شیرہ ویرہ لے کے وہ وہاں بنا رہے تھے، تو ہمیں جی لاگت اس کی جو ہے وہ 300-400 روپے کلو آتی ہے، اور پھر ہم لگا دا جتنا ہے، جتنی اونچی دکان ہوگی، جتنا بڑا بندہ ہوگا، اتنا بڑا اعتماد کے ساتھ۔ آج میں ایک جگہ کھڑا تھا، تھوڑا سا شہد تھا تو وہ لینے آیا شہد، تو مجھے رنگ دیکھ کے سمجھ آ گئی کہ یہ شہد کون سا ہے۔ عرفان میں ہمارے دوست ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ قوم یہاں سے چھلی کا شیرہ لے کر کے جاتی ہے، سارے ڈرموں میں پیک ہوتا ہے، اپنی اپنی پیکنگ کرتے ہیں، کوئی گلاس میں، کوئی بوتل میں، پھر اوپر اپنے سٹیکر لگا لیتے ہیں، جتنی بڑی کمپنی اتنا مہنگا کر کے بک جاتا ہے۔ تو میں سوچا کرتا تھا اگر میں نے 10 شہد، میں بذات خود یہ کام کرتا رہوں، کام مین کہ میں بیچنے کا نہیں، اتارنے کا، اپنے باغ تھے ہم اتارتے تھے، تو ہر ایک شہد کا کلر الگ ہوتا تھا، حالانکہ پھول سارے سرسوں کے ہیں، تو سرسوں کے سیزن کا ایک جیسا آنا چاہیے تھا۔ مالٹے کے پھول ہیں، کنو کے پھول ہیں، دیگر جو ہیں وہ بیری کے پھول ہیں، لیکن کلر الگ الگ آتے تھے۔ تو سورۃ النحل اسی حوالے سے آ رہی ہے۔ بہرحال اس میں بہت کچھ اللہ نے بتایا ہے، شہد کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ ہمیں کہیں مکھیاں ہم نے سپرے کر کر کے مار دی، ڈھونڈنے لگیں تو درختوں پہ کہیں نظر نہیں آتا۔ محلے کی کسی گلی کے اندر کسی پنسار پہ چلے جائیں، کسی جرنل اسٹور پہ چلے جائیں، کسی مال میں چلے جائیں، کسی چھوٹے موٹے کریانے اسٹور پہ شہد ملے گا، پیپے پر رہے ہوں گے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے، وہ عطا کرتا ہے ماشاءاللہ۔ بھائی شہد بھی کبھی 2 نمبر ہو سکتا ہے، نہیں، اس فارم میں آ گیا ہے، مکھی کے پیٹ سے چلے نکلا ہے، بے شک اسے گڑ کھلایا، جو بھی اللہ کے سپرد۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا آرڈر آ چکا ہے، حکم لگ چکا ہے، بس جب آرڈر لگ جائے نا تو پھر مرغی کاٹ دی جاتی ہے، آرڈر لگ جائے تو سجی بن جاتی ہے، آرڈر لگ جائے تو گوشت بنا دیا جاتا ہے، آرڈر لگ جائے ٹکا ٹک کر دیا جاتا ہے۔ تو ٹکا ٹک ہونے والا ہے، آرڈر لگ چکا ہے۔ جلدی مچا رہے ہو کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ، محبوب ان کو کہہ دو جلدیاں نہ کرو، سبحانہ وہ ذات پاک ہے، اور وہ بلند و بالا ہے۔ جو تم شرک کرتے ہو وہ فرشتے اتارتا ہے، اس کے آرڈر سے اترتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت دکھاتا ہے۔ ان کو ڈرائیے اور ان کو کہیے کہ میں ڈرنے والوں میں سے ہوں، آپ بھی ڈریں۔ آسمان بنایا، زمین، اللہ تعالیٰ نے لمبی چوڑی باتیں کی، اس کے بعد اللہ نے پھر سمندر کا ذکر کیا، اس نے سمندر کو تمہارے لیے جو ہے وہ مسخر کیا ہے، تازہ فریش گوشت کھاتے ہو، وہاں سے اپنے جو ہے زیور نکالتے ہو، سمندر سے زیور۔ ایک پرل جو ہے نا، پرل جو سیپ کے منہ سے نکلتا ہے، یورپ میں کسی ایک خاتون کو دے دو نا، ساری زندگی مشکور رہے گی، اس نے مجھے پرل دیا ہے، تے ایتھے سونے نال بھی لد دو تو الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے، اگلے دن پھر ہوگا کہ نہیں اتنا نہیں ہے جتنا فلاں کو ملا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دے۔ اور جب میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو کئی دفعہ لمبے لیٹر آ جاتے ہیں کہ جناب آپ مردوں کی سائڈ لیتے ہیں۔ نہیں، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو مردوں کی سائڈ نہیں ہوتی ہے،
جو قرآن بول رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو آپ نے کہا تھا معراج میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. ایک بھی مدینے کی عورت نے، مکے کی عورت نے یہ نہیں کہا تھا مدینے میں جب آپ نے اس کو بیان کیا نا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھی، تو کسی بھی خاتون نے یہ نہیں کہا تھا اچھا لے لی نا مرداں دی سائڈ. گھر میں سے بیویوں نے بھی نہیں کہا تھا لے لی نا مرداں دی سائڈ، بلکہ یہ کہا تھا محبوب وہ جرم بتا دے جس جرم کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. اور آپ نے کہا تھا تکفرن باللہ و تکفرن العشین و تکفرن الدہر، آپ اللہ کی ناشکری جتنی مرضی نعمتیں دے دے، تھوڑا سا دکھ آ جائے اے رب نے میرا ہی گھر لب لیا ہے دکھاں لئی، تکلیفاں مینوں ہی آنیاں سی، بیماریاں بھوک ننگ میرے ہی آنی سی، اے رب نے بھیڑا جا جڑا سی سورما مینوں ہی دینا سی، میں پتہ نہیں کی گوایا سی. ناشکری رب کی. اور عشیر جو ساتھ رہتا ہے، عشرت عیش و عشرت کروانے والا، اس کی بھی ناشکری. زمانہ بھر بھی وہ کرتا رہے نیکی، ایک دن کمی بیشی ہو جائے صحیح، اس وقت جو ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر یوں کہا جاتا ہے کہ میں تو تیرے گھر کدی خیر ویکھی نہیں. یہ میری تشریح نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لہذا کمی بیشی مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، ہر طرح کے معاملات ہیں. مردوں میں بھی زنانے ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی مردانے ہوتے ہیں. بہرحال یہ استثنائی کیفیتیں اور ہیں جو پیغمبر نے کہہ دیا وہ برحق ہے. وہاں سے زیور نکلتے ہیں، تم پہنتے ہو، اور پھر تم کشتیوں کو دیکھتے ہو، بحری بیڑے چلاتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. حق تو یہ بنتا تھا کہ تم شکر کرو، اس نے تمہارے لیے زمین میں رستے بنا دیے اور ستارے بنائے جن کو دیکھ کے تم اپنے روٹ مقرر کرتے ہو. جب دنیا کی ساری وائرلیس ختم ہو جائیں اور ہماری مشینری جواب دے جائے تو آسمان کے ستارے جہت بتانے کو آج بھی تیار ہے. اور ہمارے بزرگ اسی کو دیکھ کے ٹائم متعین کرتے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا الہ ایک ہے، لہذا آپ اس سے عدم ایمان پہ مت اتریں، آخرت کا یقین مت توڑیں، اور دلوں کو جو ہے وہ منکر مت بنائیں، اور ان میں تکبر مت بھریں. اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا یہ کہنے لگے کہ اگر رب چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یہ رب کے چاہنے کی وجہ سے ہم نے شرک کیا ہے. تو یہ نقطہ سمجھ لیں. یہاں شرک اللہ نہیں کرواتے. مشیت دو طرح کی ہے. دنیا میں کوئی کام اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ کوئی شرک کرے. اللہ نے چاہا ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ایک امت بن جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ رب نے چاہا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے. لیکن اللہ نے زبردستی نہیں کرنا چاہیے کہ زبردستی منوایا تو کیا منوایا. لہٰذا اللہ نے ریموٹ انسان کے ہاتھ میں دے دیا، تیری مرضی کر یا نہ کر، میری طرف سے تجھے چھوٹ ہے، اچھے برے کا امتیاز دے دیا ہے. لہٰذا اب انسان اللہ کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ نے ایسے کیا ہے. ہر امت میں اللہ نے نبی بھیجا، انہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یہاں پہ آیت تقلید جو پیش کی جاتی ہے وہ بھی ذرا آج سن لیں. اس کو یہ آیت تطہیر کی طرح سیاق و سباق سے کاٹ کے بیچ میں سے جتنا جملہ چاہیے وہ بیان کیا جاتا ہے. جیسے لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے لاگے نہیں جانا، وانتم سکارا چھوڑ دیا جاتا. یہاں سنیے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. محبوب ہم سے پہلے، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں نا، سارے مرد تھے، انسان تھے، سارے بشر تھے. ہم نے مردوں میں نبوت رکھی ہے. رجالا نوحی الیہم. اے جڑے بابے تواڈے کول آ کے بہ گئے نا کہندے نے نہیں بشراں تے نبوت نہیں. اب اللہ نے کہا ہے فاسألوا اہل الذکر، جن کے پاس ذاکرہ ہے، حفظ ہے، تاریخ ہے، ہسٹری ہے، یہ ذرا تاریخی کتابیں ہیں، تحریریں ہیں، ان سے جا کر کے پتہ کر لیں کہ نبوتیں کن کو دی گئی ہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اختلافی مسئلہ کیا تھا کہ نبوت مردوں کو ملی ہے یا عورتوں کو بھی ملی ہے، نبوت اللہ نے بشر کو دی ہے یا وہ نور کو ملی ہے. ہم نے تو رجال مردوں کو دی ہے، انسانوں کو دی ہے. اگر یقین نہیں آتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
مکے والوں اگر تمہیں خبر نہیں تو جن کے پاس کتابیں ہیں، تحریریں ہیں، حافظہ ہے، ان سے ذرا پوچھ لیں، تاریخ اور ہسٹری کی بات ہے تو پوچھ لیں کون آئے ہیں پہلے نبی۔ ہم نے اٹھا کے الحمدللہ ساری قوم کتاب و سنت سے ہٹا کے تقلید پہ لا کے بٹھا دی، دیکھو جی یہ لکھا ہے۔ اچھا پتا کیا کرنا ہے، پوچھنا کیا ہے کہ جو وہ مسئلہ بیان کر دیں وہ پوچھ لینا ہے، جو ان کی رائے ہو اس پہ جم جانا ہے، جو ان کا قول ہو پیغمبر کے قول کے مقابلے میں اس کو لے لینا ہے، نبی کی حدیث سنت پھینک دینی ہے۔ فرمایا نہیں، اگلی آیت نہیں پڑھیں گے۔ میں بڑا بول نہیں بولتا کہ مر جان کے نہیں پڑھن گے، ڈوب جان کے نہیں پڑھن گے، بھائی کی لوڑ ہے ڈی وڈیاں گلاں کرن دی، پڑھا ہی نہیں آج تک، اگلے جملے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بالبینات والزبر، ان سے اہل ذکر سے دلیل پوچھو۔ الزبر کتابیں موجود ہیں، حوالے پوچھو۔ تقلید تے گئی، پھر فارغ ہو گئی۔ یہ سارا زور تھا، یہ کل متاع ہے۔ یوں بیان کریں گے اور ہمارے بھی لوگوں نے سن کے معمولی سی کی بات ہو، او جی فاسألوا اہل الذکر، او بھائی پہلے کیا ہے وہ پڑھ، بعد میں کیا ہے وہ پڑھ۔ بالبینات والزبر، واضح دلیل بیان کرو، زبور سے، تحریر سے، سورت سے، آیات سے، وہاں سے بیان کرو، دکھاؤ، اور دیکھو جاؤ ان کے پاس لکھا ہوا ہے فلاں نبی کون تھا، فلاں نبی کون تھا، فلاں نبی کون تھا، فلاں پیغمبر کون تھا، جا کر کے پوچھیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، متصل بعد اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی بیان نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ ہم نے تو آپ کے لیے وہ ذاکرہ، وہ ذکر آپ پہ اتار دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، انہیں تقلید نہیں کرنی، انہیں تبیین کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، آیت کے ساتھ، بات کے ساتھ، منزل من اللہ کے ساتھ، وحی کے ساتھ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس قرآن کی آیت کی تفسیر آپ کریں گے، جو تفسیر کریں گے وہ حدیث ہوگی، جو آیت پڑھیں گے وہ ہمارا کلام ہوگا، یا رب کا قرآن یا پیغمبر کی سنت۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید غور و فکر کر کے ہی انہیں سمجھ آ جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ کہاں گئی تقلید؟ بہرحال ہمارا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اور آج کی اس صورت میں اللہ رب العزت نے آپ کو بہت کچھ مجھے سمجھایا ہے۔ آخری 3 چیزیں، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، نیکی اور احسان کا حکم دیتے ہیں، اپنے قریبیوں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، فحاشی سے روکتے ہیں، منکرات برائیوں سے روکتے ہیں، بغاوتوں اور سرکشیوں سے روکتے ہیں، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ وہ آیت ہے جو جمعے کے خطبے کے بعد آپ اکثر سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى والیتامى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ سورت اپنی دعوتوں کے ساتھ، پھر اسی طرح حلال و حرام کے مسائل کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ امت قرار دیتے ہیں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، موحد تھے۔ اور اس میں آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دینی ہے تو ڈنڈا سوٹا مار کے نہیں۔ میں نے وہ انداز اختیار نہیں کیا جو تقلید کی دعوت دیتے ہوئے بھائی انداز اختیار کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لفظ ان کو سمجھ آتی ہے بولتے ہیں۔ مثلا اہل الحدیث کے بارے میں ان کا یہ جملہ، یہ جی ملکہ وکٹوریا کی اولاد ہیں اور یہ انگریز دور میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ چلے آپ نے کہا، اس نے ظن رکھا، بسم اللہ، اگر ملکہ وکٹوریا کی اولاد کلمہ پڑھ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو مسلمان مان لو گے، اتنے منن تیار نہیں، ان کو تو کہو گے جی بڑے اچھے ماشاءاللہ، یہ ادھر سے ہماری دعوت اور تبلیغ سے زندہ باد جی۔ تو میرے دوستو یہ الزامی جوابات ہمیں بھی آتے ہیں، لیکن ہم نے رب کو جان دینی ہے، ہم آپ کو جواب میں کچھ نہیں کہتے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ دیوبند کب رجسٹرڈ ہوا ہے اور بریلویت کب رجسٹرڈ ہوئی ہے، ساری تاریخیں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنی اپنی کچھ چ دوجیاں دی ہاتھ چ، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے نہیں۔ ہم آپ کو جب بھی دعوت دیتے ہیں کتاب و سنت سے جوڑنے کے لیے، نہیں جڑنا چاہتے نہ جڑے، میں مندہ کیوں بولوں، مجھے یہ رائٹ نہیں ہے میں کسی کو گندا کر کے پھر جو ہے وہ اس کو صحیح کروں، نہیں ضرورت ہے۔ شرک کو شرک کہیں گے، جرم کو جرم کہتے ہیں، نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں، وہ تو خام مال ہے جسے آپ کوڑا بنا کے پھینک دیتے ہیں،
کچھ لوگ اسی کوڑے کو چن کے اپنا رزق بنا لیتے ہیں. جن کو آپ یوں ایسے حقیر جانتے ہیں، ہم انہی لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو اللہ کی کتاب و سنت سکھا کے توحید جیسی نعمت دے دیتے ہیں. دیتا اللہ ہے، ہم صرف رستہ دکھاتے ہیں، اور پیغمبر کی سنت جیسی عظیم چاہت کے ساتھ ان کو سلسلے سے جوڑ دیتے ہیں. باقی سلسلوں سے سائیڈ پہ کر کے جن کی ویلیو نہیں، جو 2 نمبر ہے، کل کام نہیں آنے. اللہ سمجھ کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.